حضرات گرامی، سورۃ العنکبوت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز ادا کرنے سے اور بالخصوص نماز پنجگانہ اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، مکمل شرائط ارکان کی ادائیگی کے ساتھ ادا کی جائے تو وہ نماز انسان کو یقیناً گناہوں سے روکتی ہے۔ لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود مختلف قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں میں مبتلا بھی ہیں، مثلا جھوٹ، غیبت، منافقت، حسد، تکبر، بددیانتی، فراڈ، رشوت، سود خوری، بے حیائی، لغو، گفتگو، یہ مختلف برائیاں ہیں جن میں مبتلا ہیں، حالانکہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہ نماز تو پڑھتے ہیں، غسل بھی صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، کیا نماز کے لیے وضو کرنا جو ضروری ہے وضو بھی صحیح طریقے سے ادا ہوا ہے؟ نماز تو ادا کرتے ہیں، نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر تحریمہ ہے اللہ اکبر، اس کی ادائیگی بھی صحیح ہے، نماز میں رکوع و سجود اس کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، نماز میں قرات جو ہے وہ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے ان چیزوں کا اہتمام نہیں ہے تو یقین جانیے نماز کے فوائد و ثمرات سے بھی ایسا شخص محروم رہتا ہے۔ حضرت حسن بصری تابعی بزرگ ہیں، تابعی اسے کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس نے وفات پائی ہو، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری تابعی بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، بڑے نیک تھے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ایسا شخص جو نماز تو پڑھے لیکن نماز اسے بے حیائی اور بری بات سے نہ روکے، وہ نماز اس کے لیے وبال ہے۔ ہاں، اگر وہ نماز اس انداز میں پڑھتا ہے کہ نماز کے شرائط کا بھی اہتمام کرتا ہے، نماز میں ارکان، احکام، نماز کی دعائیں، نماز کی سنتیں صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے تو یقیناً اس نماز کی برکت سے وہ گناہوں سے باز آ جائے گا۔ لیکن نماز کو اگر خشوع و خضوع کے ساتھ نہ پڑھا، نماز کی شرائط اور ارکان کا اہتمام نہ کیا تو یقیناً وہ نماز کی برکتوں سے بھی محروم رہے گا۔ اب ضروری ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو نماز پڑھ کے بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، مسئلہ کہاں ہے؟ کیوں نماز جس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، نماز پڑھنے کے باوجود وہ گناہوں سے باز کیوں نہیں آتے؟ وجہ کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں اگر کسی جنبی نے غسل ہی صحیح نہ کیا ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو غسل کے فرائض کون سے ہیں، اب کوئی گاؤں میں رہنے والا ہو یا کوئی ان پڑھ ہو یا بہت ہی زیادہ
دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والا جو دین سے دور ہو اور وہ غسل اس انداز میں کرے کہ دوران غسل ہونٹ بند رکھے، کھولے ہی نہ، نہا تو لے لیکن ناک میں پانی ہی نہ ڈالے، اور جنبی حالت میں اس انداز میں غسل کر رہا ہے، اس کا تو غسل ہی نہیں ہوگا۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے لیکن گناہوں سے باز نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا شخص طہارت کا اہتمام نہ کرتا ہو، صحیح مانے تو سب سے پہلے تو ضروری ہے غسل صحیح طریقے سے ادا کریں، غسل کے فرائض جانتے ہوں کہ کلی کرنا ہے، روزہ نہیں ہے تو غرغرہ بھی ساتھ کریں، ناک میں پانی ڈالنا ہے، روزہ نہ ہو تو ناک میں اس انداز میں پانی ڈالیں کہ کھینچیں، وہ یہ جو نرم ہڈی ہے یہاں تک جائے اور ناک کا کوئی بال بھی خشک نہ رہے، پھر سر سے لے کر پاؤں تک اس انداز میں پانی ڈالیں کہ بال برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اس کے بعد جب وضو کریں تو وضو کا صحیح طریقے سے اہتمام کریں، یہ نہ ہو کہ بندہ وضو تو کر رہا ہو لیکن اس انداز میں کر رہا ہو کہ ایڑیاں خشک ہوں، وعلیکم السلام، یا چہرہ صحیح طریقے سے نہ دھویا ہو، چہرے کا کوئی حصہ خشک رہ گیا ہو، ہاتھ دھوئے کونیوں سمیت، ہو سکتا ہے اس نے جلد بازی سے کام لیا، کوئی حصہ خشک رہ گیا، اگر اس انداز میں اس نے وضو کیا، جب اس کا وضو نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی؟ ایسا شخص اگر نماز بھی پڑھے وہ کیسے نماز کی برکتوں کو حاصل کر سکتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ نمازی بھی ہے، گناہوں سے باز نہیں آتا، ہو سکتا ہے اس کا جو ظاہری طہارت تھی، جو اس نے وضو کرنا تھا نماز کے لیے، اس نے وضو کا صحیح طریقے سے اہتمام نہیں کیا۔ علماء کرام فرماتا ہے ایسا شخص جو نماز بھی پڑھتا ہے گناہوں سے باز نہیں آتا، حالانکہ اللہ کا فرمان ہے نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، وہ کیوں نہیں باز آ رہا؟ نماز بھی پڑھتا ہے گناہوں سے بھی باز نہیں آتا، وجہ کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نماز کے لیے وضو بھی صحیح طریقے سے کرتا ہے، اس کی طہارت بھی صحیح ہے، غسل بھی صحیح طریقے سے کیا ہے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے جب وہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اب یہ تکبیر تحریمہ جو ہے علماء کرام نے کہا یہ شرائط میں بھی داخل ہے اور فرائض میں بھی داخل ہے۔ تکبیر تحریمہ اگر صحیح طریقے سے ادا نہ کرے یا تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے نماز نہیں ہوتی، یا تکبیر تحریمہ کا تلفظ ٹھیک نہ ہو، مثلا اللہ اکبر ہے نا، کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے اللہ اکبر، یا اس کو یوں پڑھ لیتا ہے اللہ اکبر، تو علماء کرام فرماتے ہیں اگر نماز کے دوران اس نے تکبیر تحریمہ اس انداز میں ادا کی تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر شروع کرتے وقت ہی یہ غلطی کر دی تو سرے سے نماز ہی شروع نہ ہوئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نمازی ہے لیکن نماز کے دوران جو قرات ہے اس کا صحیح اہتمام نہیں کرتا، اس کو پتہ نہیں ہے قاف دو نقطوں والا اس کا تلفظ کیا ہے اور کاف کتاب والے کا تلفظ کیا ہے، اس کو فرق کا پتہ نہیں ہے ضاد زوا زا میں اور زال میں، وہ سین اور سا میں فرق نہیں کرتا، سین اور شین میں فرق نہیں کرتا، صاد اور ضاد میں فرق نہیں کرتا۔ جب تلفظ ہی غلط ہوگا، اور بعض اوقات تلفظ کی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ مفہوم آیت بدل جاتا ہے، جس سے نماز نہیں ہوتی، جس سے نماز نہیں ہوتی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے گناہوں سے باز نہیں آتا، کیوں نماز کی برکت سے محروم ہے؟ ہو سکتا ہے نماز تو پڑھتا ہے قرات صحیح نہ کرتا،
ہر نماز میں اس کی ایسی غلطی ہو جس کی وجہ سے نماز ہی نہ ہوتی ہو. تو علماء کرام فرماتے ہیں نماز کی برکتیں حاصل کرنی ہے ایسی نماز کے جو ہمیں گناہوں سے روک دے، بے حیائی سے روک لے. اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز میں صحیح قرات کا بھی اہتمام کیا جائے. ایک اور چیز بھی ہے، نماز میں ہم جب سجدہ کرتے ہیں اگر سجدہ صحیح نہ ہو نماز نہیں ہوگی. مثلا فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ سجدے کی حالت میں یہ جو ہماری پاؤں کی انگلیاں ہیں، ہر پاؤں کی ایک انگلی اس کے پیٹ کا زمین پر لگنا فرض ہے، کم از کم ایک انگلی. پیٹ کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، پورے نہیں، یہ پورے یہ نہیں، پیٹ یوں، اس کا جو نیچے والا پیٹ ہے جو زمین پر لگتا ہے وہ کم از کم ایک انگلی زمین پر ٹکے، یہ فرض ہے. اور 3 انگلیوں کے پیٹ کا زمین پر ٹکنا دوران سجدہ یہ واجب ہے. اگر کوئی بندہ نماز تو پڑھتا ہے، سجدہ کرتے وقت پاؤں کی انگلیاں زمین پر صحیح طریقے سے نہیں ٹکاتا، ایسے بھی تو ہوتا ہے نا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سجدہ کرتے ہیں، دوران سجدہ پورے سجدے میں اس کی انگلیاں اوپر اٹھی ہوئی ہیں، زمین پر ٹکتی ہی نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں 10 انگلیاں نا، 10 انگلیوں کے پیٹ کا زمین پر ٹکنا اور انگلیوں کے پوروں کا قبلے کی طرف ہونا یہ سنت ہے. 3 کا ٹکنا تو واجب ہے اور 1 کا ٹکنا جو ہے وہ فرض ہے. اگر اس نے ایسے نہ کیا تو وہ فرض کا تارک ہے، نماز کیسے ہوگی؟ اچھا، یہ پیشانی اور ناک کی جو ہڈی ہے نا، یہ ناک کی جو یہ نرم ہڈی ہے، اس پر زمین کی سختی محسوس کرنا یہ بھی ضروری ہے. اگر کسی بندے نے سجدہ کیا اور دوران سجدہ اس کی صرف ناک کی نوک لگی زمین پر، یعنی ناک کی یہ جو نرم ہڈی ہے یہ زمین پر نہیں ٹکی، صرف، اور ماتھا بھی نہیں لگا، صرف ناک کی یہ نوک لگی ہے زمین پر، تو سجدہ تو اس کا بھی عطا نہیں ہوا. جب سجدہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ یہ بھی تو، اب بندہ کہتا ہے جی نماز بھی پڑھتے ہیں گناہوں سے باز نہیں آتے، کہاں خامی ہے؟ کسی جگہ کوئی خامی تو ہے، ہو سکتا ہے یہاں خامی ہو. ایک دفعہ ایسے ہوا، آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہے، تشریف فرما ہے. ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے نماز پڑھی. جب نماز پڑھ لی حضور نے فرمایا اسے بلا کے نا، ارجی فصلی فانک لم یصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نبی اکرم نے پھر ارشاد فرمایا واپس جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. تیسری دفعہ پھر حضور نے جب یہ فرمایا، اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو ایسے ہی نماز پڑھنا آتی ہے، آپ ارشاد فرما دیں میں کیسے نماز پڑھوں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں سجدے اور رکوع کے دوران پیٹھ سیدھی رکھو. علماء کرام نے یہاں سے مسئلہ استنباط کیا ہے، احناف کے نزدیک بھی یہی ہے کہ نماز کے دوران تعدیل ارکان واجب ہے. یعنی جب ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم اتنی مقدار رکنا واجب ہے. جب ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں کم از کم سبحان ربی الاعلی اتنی مقدار رکنا واجب ہے. اگر کوئی گیا رکوع میں فوراً اٹھا، زمین پر گیا سجدہ کرنے کے لیے، یہ گیا پھر فوراً اٹھا
کہ سبحان ربی الاعلی اتنی مقدار بھی نہ روکا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ رکوع اور سجدے کے درمیان جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں نا، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، اور پھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اس کو کہتے ہیں کوما۔ اس میں بھی تعدیل کرنا ضروری ہے، یعنی اتنی مقدار کہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی، اتنی مقدار رکنا واجب ہے۔ اگر کوئی یوں رکوع سے اٹھا نا، سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھا اس نے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن، ایسے اٹھا پھر گیا سجدے میں، اگر وہ سیدھا ہی نہ ہوا، یوں کمر سیدھی نہ کی فوراً سجدے میں گیا، اس کا مطلب ہے اس کا کوما چھوٹ گیا۔ جب کوما اس کا چھوٹ گیا، اس کا واجب ترک ہو گیا، اس کی تو نماز نہیں ہوگی۔ 2 سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ، وہ بھی واجب ہے۔ کم از کم سبحان ربی الاعلی اتنی مقدار جلسے میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ سجدہ کر کے ایسے اٹھا پھر سیدھا ہو گیا، سجدے میں چلا گیا، یوں سجدہ کر کے اٹھا کمر ہی سیدھی نہ کی، فوراً اگلے سجدے میں چلا گیا، تو اس کا مطلب ہے اس کا تو واجب ترک ہو گیا۔ تو یہ وہ شخص ہوگا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں جی نماز بھی پڑھتا ہے گناہوں سے باز نہیں آتا، اس کا مطلب ہے نماز کو وہ صحیح ارکان کے ساتھ ادا نہیں کر رہا، صحیح احکام کے ساتھ ادا نہیں کر رہا، یا صحیح شرائط کے ساتھ ادا نہیں کر رہا، کسی جگہ کوئی خامی ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے نمازی ہے لیکن گناہوں سے باز نہیں آتا۔ یہاں بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ایسا نمازی شخص جو نماز کے دوران رکوع و سجود میں پیٹھ سیدھی نہیں کرتا، اس پر نظر رحمت نہیں فرماتا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، ابو یعلا کی حدیث پاک ہے، حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز میں پشت سیدھی نہیں رکھتا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی حاملہ عورت ہو اور بچے کی پیدائش کے قریب وہ اپنا حمل گرا دے۔ اب اس کی حالت ایسے ہوگی، نہ وہ حاملہ رہے گی نہ بچے کی ماں رہے گی۔ کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کے دوران رکوع، قوما، سجدہ اور جلسہ اس میں اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتے، رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم کی مقدار تک نہیں رکتے۔ سبحان ربی العظیم ایک دفعہ کہنے کی مقدار رکنا واجب ہے، 3 دفعہ کہنا سنت ہے۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کہنا سنت ہے۔ اگر کوئی ایک دفعہ سبحان ربی العظیم کی مقدار بھی نہ رکا، اس سے پہلے کھڑا ہو گیا، اس کا تو واجب ترک۔ پھر اٹھتے ہوئے اس نے کمر سیدھی نہ کی قومے میں، واجب ترک ہو گیا۔ سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلی اتنی مقدار نہ رکا، گیا اٹھا پھر واجب ترک ہو گیا۔ ایسے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو سجدے سے ایسے اٹھتے ہیں، یوں سیدھے نہیں ہوتے، فوراً ہی اگلے سجدے میں گئے۔ کتنی سخت وعید ہے، حضور نے کتنی وعید فرمائی۔ ایک روایت کے مطابق اللہ اس پر نظر رحمت نہیں فرماتا، اور دوسری روایت کے مطابق حاملہ عورت کی مثال دے کے حضور نے سمجھایا کہ اس کی مثال تو اس حاملہ عورت جیسی ہے جو بچے کی پیدائش کے قریب اپنے حمل کو گرا دے، اپنا حاملہ رہی نہ بچے کی ماں رہی۔
جو اپنی نماز میں اپنی پشت کو سیدھا نہیں رکھتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں تعدیل ارکان کا اہتمام نماز میں ضروری ہے۔ تعدیل ارکان احناف کے نزدیک واجب ہے، اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ یہ نماز کی کچھ ضروری چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آخری حدیث میں سناتا ہوں، ایک مسئلہ اور بیان کرنا ہے جو کافی دنوں سے میں سوچ رہا ہوں، ٹائم نہیں ملتا، آج انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ اس حدیث پاک کے بعد میں اس کو ذکر کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نماز کی چوری؟ حضور نے فرمایا ہاں نماز کی چوری۔ یا رسول اللہ نماز کی چوری کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جو نماز کے دوران رکوع اور سجدے کے دوران پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتا، یعنی تعدیل ارکان کا اہتمام نہیں کرتا، وہ سب سے برا چور ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یا خنیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک پر گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نماز کا ایک ہے مال کا چور، ایک ہے نماز کا چور۔ جو مال کا چور ہے نا، اس نے اپنی آخرت کو تو خراب کیا، لیکن دنیاوی طور پر تو کچھ نفع ملتا ہے۔ لیکن جو نماز کا چور ہے، نہ اسے دنیاوی نفع ملتا ہے نہ اخروی نفع ملتا ہے۔ پھر فرمایا جو مال کا چور ہے نا، وہ انسان کا حق کھا رہا ہوتا ہے، اور جو نماز کا چور ہوتا ہے وہ اللہ کا حق کھا رہا ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے، کتنی سختی کے ساتھ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا۔ مسئلہ یہ ہے، پھر وہ معاملہ وہیں آ جاتا ہے جی نمازیں بھی پڑھتے ہیں گناہوں سے باز بھی نہیں آتے۔ ہم نے دیکھا فلاں شخص کو نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ، غیبت، منافقت، حسد، تکبر، بددیانتی، دھوکہ، فراد، رشوت، بے حیائی، بد نظری، پتہ نہیں کیا کتنے گناہ ہیں چھوٹے بڑے جن میں لت پاتا ہے، حالانکہ نمازی بھی ہے۔ کسی نہ کسی جگہ کوئی خامی ہے جو میں نے ذکر کی ہے، کسی جگہ غسل میں کوئی کمی ہے، وضو میں کوئی کمی ہے، تکبیر تحریمہ میں کوئی کمی ہے، قرات میں کمی رہ گئی، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ، کسی جگہ کوئی کمی ہے کہ وہ برکت سے محروم رہ رہا ہے۔ ورنہ کوئی نمازی ہو، نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے باز نہ ہے۔ ایک انصاری نوجوان تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا بجماعت، پانچوں نماز ہے، لیکن گناہوں سے بھی باز نہیں آتا تھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں شخص نمازی بھی ہے، آپ کے پیچھے نماز پنجگانہ بھی ادا کرتا ہے، آپ کے پیچھے گناہوں سے بھی باز نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا شرائط، نماز کے ارکان، احکام صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں نماز تو خشوع و خضوع کے ساتھ مکمل شرائط، ارکان، احکام، دعائیں، سنتیں، ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر یہ نماز ضرور ضرور اسے بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے گی۔ کمی کہاں ہوتی ہے؟ کمی یہ ہے کہ اللہ کی عبادات میں سے ایک عظیم عبادت ہے نماز، ہم اس کو بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے، اس کو بھی صحیح معنی میں سیکھتے نہیں ہیں۔ پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، گناہوں سے باز بھی نہیں آتے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کے اخلاص، ان کی نمازوں، ان کی دعاؤں، اور ان میں جو ناتواں اور کمزور لوگ ہیں ان کی برکت سے اللہ رب العزت عذاب کو دفع کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں معاشرے میں کمی رہ گئی ہے،
کون سا گناہ ہے جو معاشرے میں، مجھے تو ایسا لگتا ہے اکثریت، اللہ والے بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں، معاشرہ تو افراد کے مجموعے کا نام ہے نا، افراد کی اکثریت کس میں ہے؟ گناہوں میں ہے یا نیکیوں میں؟ گناہوں میں لت پت ہے، فراڈ، دھوکہ، بددیانتی۔ کون سا گناہ ہے جو ہے نہیں؟ جو دھک کھا کے بیٹھے ہیں نا، ان کو پتہ ہے یار اب تو قدم رکھنے میں بھی ڈر لگتا ہے، کسی کے ساتھ لین دین میں بھی خوف آتا ہے۔ معاملہ تو یہاں تک جو پولیس ہماری محافظ ہے، لوگ کہتے ہیں ان کے پاس نہ جانا یار، کسی پنچایت میں فیصلہ کروا لو۔ سرکاری محکمے تقریباً ہمارے جو ہے نا، نیک لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ کسی بھی سرکاری محکمے سے بھلائی کی امید نہیں ہے۔ اگر پرائیویٹ ادارے ہیں وہاں پر صحیح معنی کام ہوتا ہے تو پھر وہاں مہنگائی اتنی ہے کہ پریشان ہے۔ صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے، معاشرہ تو اکثریت گناہوں میں لت پت ہے، لیکن اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ بھی حدیث سنیں اور ایمان کو تازہ کریں۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں فرمان خدا بزبان مصطفیٰ۔ فرمان تو خدا کا ہوتا ہے، اللہ کا ہوتا ہے، لیکن سرکار دو عالم کی زبان سے ہم تک پہنچتا ہے۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں لوگوں کے گناہوں کے سبب ارادہ کرتا ہوں کہ ان پر عذاب مسلط کر دوں، لیکن مساجد میں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو عذاب کو روک لیتا ہوں۔ اگر نمازی کی دعاؤں کی برکت سے عذاب رک سکتا ہے، اگر نماز پڑھنے والوں کی برکت سے اللہ کا عذاب رک سکتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھنے والا گناہوں سے نہیں رک پاتا؟ اس کا مطلب ہے اس نے نماز کو جیسا اس کا حق ہے اس انداز میں پڑھا نہیں ہے، اللہ کی یہ عبادت اس انداز میں ادا نہیں کی، کسی جگہ کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اگر نماز کو مکمل شرائط، ارکان، احکام، دعائیں، سنتے، اس کے مستحبات خشوع و خضوع کے ساتھ حضوری قلب سے اس انداز میں پڑھا جائے کہ بندہ اس تصور میں ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یقین کریں ایسی نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ نماز میں جہاں جہاں کوئی کمی رہ سکتی ہے مختصر انداز میں نے ذکر کیے ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتے ادا فرمائے۔